کراچی پاکستان کے ماتھے پہ چمکنے والا ایسا جھومر ہے جس کی روشنی اگر ہماری اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ماند نہ پڑ چکی ہوتی تو پاکستان کو یہ ترقی کے ان منازل پر لے جاتا کہ اس کی روشنی سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا منور ہو رہی ہوتی۔ ویورز، میں نے یہ 2 سے 3 ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج کی اس کی یہ پہلی ایپیسوڈ ہے جو کہ یہ سلسلہ کراچی کے ٹاپک کو کور کرے گا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کراچی کیسے ایک تیز رفتار ترقی کرتا ہوا شہر تھا، اور اس کے بعد کراچی کیسے مسائل کا گڑھ بن گیا، اور کراچی آج کے دور میں کیسا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کراچی کی پوٹینشیل کیا ہے اور پاکستان کا کیسے یہ انجن کا گروتھ انجن کیسے بن سکتا ہے۔ کراچی ایک وقت تھا کہ کراچی کو اکنامک رول ماڈل سمجھا جاتا تھا۔ یہ گلوبل سٹی ہے۔ گلوبل سٹی ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک رول ہو انٹرنیشنل ٹریڈ میں، انٹرنیشنل اکنامک میں، انٹرنیشنل فائنینشیل میٹرز میں۔ جیسے نیو یارک ہے، لنڈن ہے، ٹوکیو ہے، یہ ٹاپ 3 کے ممالک ہیں۔ پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو کراچی اس وقت 12ویں نمبر پہ ہے، لیکن اگر اکنامک پوٹینشیل یا اکنامک کنٹریبیوشن انٹو گلوبل ٹریڈ اور گلوبل فائنینشیل سیکٹر دیکھیں تو کراچی شاید پہلے 50 نمبروں میں بھی نہیں آتا۔ اس کی بہت سارے ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں۔ 1729 وہ سن ہے جب کراچی میں باقاعدہ آبادی کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے یہاں پہ کچھ سندھی کمیونٹی کے لوگوں کی چند ایک جھونپڑیاں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ۔ 1729 میں کولاچی جو گوٹھ کے نام سے یہاں پہ ایک گاؤں کی بنیاد رکھی گئی۔ کولاچی نام جو تھا یہ ایک ہیرو سمجھا جانے والا انسان، یعنی کہ جس نے وہاں پہ اس علاقے میں انسانوں پر حملہ کرنے والے ایک مگرمچھ کو مارا تھا، اس کی والدہ مائی کولاچی کے احترام میں رکھا گیا تھا۔ مائی کولاچی کے نام کے اگینسٹ یہ نام کولاچی جو گوٹھ رکھا گیا۔ جو گوٹھ مطلب کولاچی کا گاؤں۔ 1729 میں یہاں پہ 40 ایکڑ پہ تقریباً یہ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہوا تھا۔ ان کا پیشہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑنا تھا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے 1770 کی دہائی تک گیا، جب یہاں پہ اس علاقے میں کلات سے آئے ہوئے کچھ بلوچوں نے اپنی آبادی قائم کی۔ تقریباً 2 سے 3 گاؤں یہاں پہ آباد ہوئے 1770 کی دہائی میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1795 میں اس علاقے پہ تالپوریوں نے قبضہ کیا۔ تالپوریوں کا بھی مطلب اس علاقے کا پیشہ اس وقت تک ماہی گیری ہی تھا۔ سن 1800 میں فتح علی تالپوری جو شاید وہاں کا سربراہ تھا، اس نے انگریزوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پہ ایک تجارتی پوسٹ بنانے کی اجازت دی۔ 1839 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ قبضہ کیا، اور یہ پہلا موقع تھا جب کراچی کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس کی نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا یہاں پہ ایک آرمی چھاؤنی بنائی، فوجی چھاؤنی بنائی، جو کہ ان کو افغان وار میں کمک پہنچایا کرتی تھی۔ ایک قلعہ تعمیر کیا انہوں نے یہاں پہ، اور انفراسٹرکچر کی باقاعدہ ڈیولپمنٹ یہاں پہ سٹارٹ ہوئی۔ انگریزوں نے یہاں پہ فوجی چھاؤنی بنانے کے بعد یہ جو پورٹ ہے، کراچی کی پورٹ ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ آپریشنل کیا، اور یہاں سے آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا۔ چیزوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا 1850 کی دہائی میں۔ کراچی سے جو کپاس ہے جو سندھ اور پنجاب میں اگائی جاتی تھی، وہ یہاں سے انگلینڈ ایکسپورٹ کی جاتی تھی۔ آگے وہ وہاں پہ پھر ایز اے را مٹیریل جاتی تھی، اور آگے وہاں پہ کپڑا بنانے کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے وہ استعمال ہوتی تھی۔ 1861 میں یہاں پہ پہلی
ٹرین کی ریلوے کی پٹڑی بچھائی گئی جو کوٹری تک جاتی تھی. 90 کلومیٹر کا اس کی طوالت تھی. اور 1869 میں جب نہر سویز بنائی گئی تو کراچی پورٹ کی تجارت کے حوالے سے امپورٹنس جو تھی وہ کئی گنا بڑھ گئی. یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی کہ 1839 سے لے کے 1914 تک کراچی میں بے تحاشا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی گئی. اس ڈیولپمنٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہاں پہ بزنس بڑی تیزی سے آیا، یہاں پہ انڈسٹری قائم کی گئی، اور یہاں پہ ابھی تک جو آبادی تھی وہ یا تو سندھی کمیونٹی کے لوگوں کی تھی یا پھر بلوچی کمیونٹی کے لوگوں کی. لیکن اب یہاں پہ یورپینز بھی آئے، یہاں پہ مراٹھی بھی آئے، اور یہااں پہ پارسیز بھی آئے. یعنی کہ مختلف کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ آ کے بسنا شروع ہوئے اور بزنس کی اپرچونیٹیز سے یا انڈسٹری کی اپرچونیٹیز سے یہاں فائدہ اٹھانا شروع کیا. 1924 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اور لیکن یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پورے برٹش انڈیا میں جو بھی انٹری پوائنٹ تھا، یعنی کہ جو بھی مین انٹری پوائنٹ تھا وہ کراچی تھا. جو کسی نے آنا ہوتا تھا یہاں پہ انڈیا میں کہیں اور سے، یا انڈیا سے کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ کراچی کا رخ کرتے تھے. اور اس کی جو بین الاقوامی تجارت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ کراچی گندم ایکسپورٹ کرنے والا جو سلطنت برطانیہ کا سب سے بڑی بندرگاہ بن گئی. بحری بندرگاہ سب سے بڑی بندرگاہ تھی جو یہاں سب سے زیادہ یہاں سے گندم ایکسپورٹ کی جاتی تھی. اسی 1924 اور 28 کے درمیان میں یہاں پہ کراچی پورٹ ٹرسٹ قائم کی گئی، یعنی کہ مزید آرگنائزڈ اور منظم انداز میں اس پورٹ کے معاملات کو چلایا جانے لگا. 1936 آیا، کراچی کو سندھ کو ممبئی پریزیڈنسی سے علیحدہ کیا گیا اور کراچی کو اس کا کیپٹل بنایا گیا. پھر 1947 آیا، پارٹیشن ہوئی. انڈیا اور پاکستان دو نئے ممالک وجود میں آئے. اس وقت تک کراچی کی جو آبادی تھی وہ 4 لاکھ کے قریب پہنچ گئی. اب یہاں سے کراچی کی جو آبادی کے ڈائنامکس ہیں، جو مطلب خد و خال ہے، وہ بڑی بہت زیادہ چینج ہوئے. اگر ہم مذہبی حوالے سے دیکھیں تو یہاں پہ 1947 میں 51% جو تھے، 51% وہ ہندو تھے، اور باقی 42% یہاں پہ مسلمان تھے، اور باقی 6-7% مختلف دوسرے مذاہب کے لوگ تھے. لیکن 47 سے لے کے اور 50 کی دہائی میں یہاں پہ تقریباً 5 لاکھ مڈل کلاس مسلمان جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ آ کے بس گئے. ان کو مہاجرین کمیونٹی کا نام دیا گیا. اور یہاں سے بہت بڑی تعداد میں ہندوؤں نے ہجرت کی اور وہ انڈیا چلے گئے. اب جو 1950 کی دہائی میں جو ایک ریشو تھی مذہب کے حوالے سے، وہ 96% مسلمانوں کی ہو گئی، اور شاید 1 یا 2% ہندوؤں کی تھی، اور باقی 1-2% مختلف مذاہب کے لوگوں کی تھی. کراچی میں آبادی، اچھا اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو مہاجرین تھے ان کو آتے ہی، وہ چونکہ ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں وہ مہارت رکھتے تھے، ان کو آتے ہی یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے معاملات سونپ دیے گئے، اور ایک بڑی تعداد جو ایڈمنسٹریشن میں موجود تھی وہ مہاجرین کی ہو گئی. پھر 1960 کی دہائی آئی. یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں بڑی تیزی سے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی. پاکستان میں مختلف اکنامک ماڈلز کو یہاں پہ تجربہ کیا جا رہا تھا. جنرل ایوب خان کا دور تھا. تو اس وقت کراچی کو اکنامک رول ماڈل کے طور پہ دنیا میں دیکھا جانے لگا. کراچی شہر کی بات کروں میں، پاکستان کی نہیں. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کا اضافہ آپ کی معلومات کے لیے کروں تو پاکستان کا جو سیکنڈ 5 ایئر پلان تھا، جو دوسرے نمبر پہ 5 ایئر پلان تھا، وہ جو کراچی پہ جو اس کا امپلیمنٹ ہونا تھا، وہ وہ اٹھا کے سیول، یعنی کہ جنوبی کوریا کا دارالحکومت سیول میں اس کو نافذ کیا گیا. اور اگر ہم آج دیکھیں تو جنوبی کوریا دنیا کی تیز رفتار ترین ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں اس کا شمار ہے، اور وہ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑا ہے. جبکہ انفارچونیٹلی کراچی اور پاکستان اس دوڑ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئے. خیر اس کے بعد حالات چینج ہوئے.
1970 کی دہائی آئی، ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ آئی، نیشنلائزیشن کی پالیسی آئی۔ اچھا، میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ جو 1960 کی دہائی میں جو پاکستان کی ٹوٹل انڈسٹری تھی اس میں کراچی کا 90% ہوتا ہے۔ کراچی میں 1947 کے بعد بے تحاشا انڈسٹری لگی، بزنس بہت زیادہ پھیلا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں حبیب بینک لمیٹڈ کا جو ایک پلازا تھا وہ ساؤتھ ایشیا میں وہ سب سے اونچا پلازا تھا، یعنی کہ بینک کے تمام بینکوں کے یہاں پہ ہیڈ کوارٹرز بنے، اور جو بھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز یہاں پہ آتی تھی کراچی میں ان کے ہیڈ آفسز بنے۔ خیر 1970 کی دہائی آئی، انڈسٹریلائزیشن اپنے عروج پہ تھی، پوری دنیا میں انڈسٹریلائزیشن چل رہی تھی، وہاں پہ لیبر یونینز کا قیام ہوا، پاکستان میں بھی ہوا تھا۔ تو پاکستان میں 1970 کی دہائی میں لیبر یونین کو بڑا سپریس کیا گیا، حکومت کی طرف سے بڑا مطلب شدت سے ان کو دبایا گیا، ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ یہاں پہ نیشنلائزیشن کی پالیسی کار فرما تھی۔ اب یہاں سے کراچی کی ترقی کا سفر ہو گیا، اور 1970 کی ہی دہائی میں یہاں پہ ایک نئی کمیونٹی یعنی کہ بہاری کمیونٹی کے تقریباً 10 لاکھ لوگ بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے آئے۔ 1971 میں بنگلہ دیش وجود میں آیا تو وہاں سے 10 لاکھ بہاری کمیونٹی کے لوگ آ کے کراچی میں بس، یہ ایک نئی کمیونٹی کا اضافہ تھا، مہاجر، سندھی، بلوچی اور اب بہاری بھی یہاں پہ قیام پذیر ہوئے۔ 1980 کی دہائی آئی تو یہ دہائی جو تھی وہ بڑی ایک اپ ہیولز کی دہائی تھی کراچی کے لیے۔ کراچی ادھر سے افغان وار چل رہی تھی، افغان وار کی وجہ سے یہاں پہ فرقہ واریت بہت زیادہ آئی، پھر یہاں پہ اسلحہ کلچر متعارف ہوا۔ 1980 کی وہ دہائی تھی جب سیاسی پولرائزیشن، سیاسی کھینچا تانی یہاں پہ عروج پر پہنچ گئی، ایم پی ایم کا وجود بھی آیا، عمل میں آیا۔ ادھر سے سندھی کمیونٹی اور بلوچی کمیونٹیز کے اپنے جو تھے وہ اعتراضات ابھر کر سامنے آئے۔ ان کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ جی جو ایڈمنسٹریشن میں زیادہ مہاجرین کا عمل دخل ہے۔ ایم پی ایم ویسے تو وجود میں مہاجرین کے حقوق کے تحفظ کے لیے وجود میں آئی، لیکن کیونکہ یہ سب معاملات ہو رہے تھے تو ایک دوسرے سے اعتراضات اور ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ کم پڑنے لگی۔ 1990 کی دہائی آئی تو آپریشن کلین اپ کیا گیا۔ اچھا، 1980 کی دہائی میں جو جرائم وجود میں آئے وہ گینگ وارز تھیں اور اسٹریٹ کرائمز تھے، فرقہ واریت تھی اور ہر طرح کے کرائم کراچی میں آ گئے۔ اس کے بعد 1990 کی دہائی آئی تو آپریشن کلین اپ ہوا، اور لیکن آپریشن کلین اپ تو ہوا لیکن کراچی کی فضا پرامن نہ ہو سکی۔ 1970 کی دہائی تک تو کراچی کو سٹی آف نائٹ لائف یا سٹی آف لائٹس کہا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں رہا۔ 2000 کی دہائی میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر 2013 میں پاکستان رینجرز نے آپریشن کیا تو اس میں گینگسٹرز اور گینگز وغیرہ کا خاتمہ ہوا، اور بہت سارے بڑے جرائم فرقہ واریت کو بھی کافی حد تک کنٹرول کیا گیا، بہت سارے معاملات کنٹرول میں آئے۔ آپ کو میں تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ 2013 میں جب یہ آپریشن شروع ہوا اس وقت کراچی کو دنیا کا 6واں خطرناک ترین شہر سمجھا جاتا تھا دنیا میں، لیکن آج 2022 میں کراچی 128ویں نمبر پہ خطرناک ترین شہروں کی فہرست میں، یعنی کہ کسی نہ کسی حد تک پازیٹیو رزلٹ رہا۔ اور آج اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو کراچی میں کرائمز تو ہیں لیکن بڑے کرائمز نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں، اسٹریٹ کرائمز جن میں سر فہرست ہیں، اس میں بعض اوقات شدت کا، وائلنس کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ کراچی کے رہنے والے لوگ تو خیر اس چیز کے عادی ہیں اور وہ ہمیشہ الرٹ رہتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جب جو پنجاب سے یا کسی اور علاقے سے جب اگر کبھی کراچی جائیں تو ہم جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے کہ کراچی میں کہیں حالات جو ہیں وہ یعنی کہ مطلب ہمارے ساتھ کوئی اسٹریٹ کرائم نہ ہو جائے یا کوئی مطلب گاڑی کا شیشہ توڑ کے سامان نہ لے جائے، اس طرح کے معاملات رہتے ہیں۔ لیکن کراچی فی الحال جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ کراچی کی لائف میں ٹھہراؤ ہے،
ویسے تو اوورال پاکستان کی اکانومی اس وقت بڑی شدید دباؤ کا شکار ہے، تو کراچی بھی ظاہر پاکستان میں ہے، لیکن کراچی میں جو ایک ہونی چاہیے سیاسی سٹیبلٹی وہ نہیں ہے۔ کراچی میں کوئی ایک بھی جماعت جو ہے وہ میجورٹی میں نہیں ہے، تو کراچی کو جو ہے وہ اکنامک کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، کمیونٹیز کا آپس میں اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے۔ خیر ان چیزوں کے اوپر کراچی کی پوٹینشیل، کراچی کے مسائل، کراچی کے لوگوں کے اعتراضات ایک دوسرے سے، وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کے اوپر کلک کریں، اور تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی معلومات سے بھرپور ویڈیو فوراً ملے، اور آپ کو انشاءاللہ ایسی ویڈیوز ملیں گی جس میں اکانومی، سوسائٹی اور پولیٹکس اس سے ریلیٹڈ آپ کو انشاءاللہ اچھی اور منفرد معلومات اس چینل کے تھرو ملیں گی، اور جو نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول کو بھی کور کریں گے، انٹرنیشنل ڈومین کو بھی کور کریں گے۔ السلام علیکم۔